خانہ کعبہ یا بیت اللہ کیا ہے؟ اس کی تعمیر کیوں کروں؟ کیا عزت، بزرگی اور توقیر عطا فرمائی ہے؟ معزز ناظرین و ناظرات، بیت اللہ یا خانہ کعبہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، تجلیات اور بے پایہ لطف و کرم کا اظہار ہے۔ ہم غور کریں تو کچھ حقیقتیں سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ اگر جانور بھی یا پتھر، درخت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت اختیار کر لیں تو کتے بھی جنت چلے جاتے ہیں، پرندے بھی جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی پہلا گھر جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس خطۂ ارضی پر ان کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکہ ہے، جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے نگہباں ہیں، وہ نگہباں ہمارا۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اب خانہ کعبہ کا تعمیر کا ذکر سورہ حج میں اور دیگر مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ خالق کائنات نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے خلیل اور ذبی، تم نے میرا گھر بنایا ہے، کچھ مزدوری تو طلب کر لو۔ ظاہر ہے ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو مزدوری اس کا حق ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کچھ مزدوری طلب کرو، تو آپ نے فرمایا، مولا کیا مزدوری مانگوں؟ تو انہیں نبوت عطا کی، نسل انسانی کا امام بنایا، آتش نمرود کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے مجھے محفوظ رکھا، اور گل داؤدی کے مہکتے ہوئے پھولوں کو گلزار بنا دیا۔ کیا طلب کروں؟ فرمایا کچھ نہ کچھ تو طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار خداوندی میں ایک ہی عرض کی، اور وہ کیا عرض تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے میرے رب، اے رب کعبہ، تو ایک رسول بھیج جو ان میں سے ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب جب تعمیر کعبہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پیارے خلیل حج کا اعلان بھی کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو۔ تو آپ نے کہا، اے رب کریم، پوری کائنات تک میری آواز کیسے جائے گی؟ کہا، علیک النداء وعلی البلاغ، کہ آواز دینا میرے پیارے خلیل تیرا کام ہے، اور ساری دنیا میں تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت خلیل نے، ابراہیم خلیل اللہ نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر آواز دی اور بلند آواز سے پکارا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، کہ اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا، حتیٰ کہ وہ ارواح جو ابھی والد کی پشتوں میں تھیں اور ماؤں کے رحموں میں تھیں، انہوں نے بھی جواب دیا، لبیک یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم ہم حاضر ہیں۔ شجر و حجر تک یہ آواز پہنچی اور انہوں نے بھی حاضر ہونے کا وعدہ فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غلاف کعبہ کیسے تیار ہوا۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف طوبہ حمیری نے چڑھایا ہے۔ پہلے یہ غلاف چمڑے کا تھا اور دھاری دار کپڑے کا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اللہ کے گھر کا غلاف اپنی ہیئت تبدیل کرتا گیا۔ مطلب یہ کہ اس عزت و احترام والے گھر بیت اللہ شریف کو چادروں سے ملبوس کیا گیا، اور پھر سبز تھا اور پھر کالا، سبز اور پیلا بھی بنا۔ اب جو سیاہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ نسبت کملی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ خیال آیا ہو کہ میرا حبیب کالی کملی کے اندر کتنا پیارا لگتا ہے، تو میں اپنے گھر کے غلاف کا رنگ بھی
سیاہی رکھوں تاکہ اندر کی چیز باہر دکھائی نہ دے اور باہر کی چیز اندر سے دکھائی نہ دے۔ تبہ حمیری کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ حمیری اور اسد اس کے القاب تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تبہ ایک نیک شخص تھا، ایک مرد مومن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن جب اس نے اہل کتاب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کے کمالات اور معجزات سنے تو اس وقت آپ پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی محبت میں ایک نعت بھی لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبہ حمیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ لا تسبوا تبعا فإنہ قد کان اسلما، کہ تبہ حمیری کو گالی نہ دو، وہ اسلام لے آیا تھا۔ اصل میں تبہ الحمیری 4 حکماء اور علماء کو لے کر خانہ کعبہ پہنچا تو کسی نے اس کو تکریم اور عزت نہ دی۔ اس نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ جب میں بیت اللہ یا خانہ کعبہ یا مکہ المکرمہ جاؤں گا، ایسا نہ کیا کیوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی موجودگی میں اور خانہ کعبہ کی عزت و تکریم کی وجہ سے اسے بھلا کیا عزت دی جاتی۔ اس نے غصے میں آ کر شہر کے لوگوں کو، مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اب اس کو سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے درد سر میں مبتلا کر دیا، اتنا شدید درد کہ کسی دوا سے اسے فاقہ نہ ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لوں۔ اس نے توبہ کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا کر دی۔ پھر خانہ کعبہ ایک مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی شہر نہ تھا، صرف ایک پانی کا چشمہ تھا، اور یہ زمین مقدس وہ کیا جانے، ایسی زمین تھی جہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اب یہ جو علماء اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے یہیں خانہ کعبہ میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ یہ خود تبہ حمیری بھی 1 سال تک اس انتظار میں رہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس کھجوروں والی سرزمین پر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، تو میں بھی ان کی ملاقات سے مشرف ہوں گا۔ تو وہ لوگ جو علماء اور حکماء ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے۔ انہوں نے تبہ حمیری کے ساتھ مل کر کئی مکانات بنوائے، جو لونڈیاں تھیں انہیں آزاد کر دیا، اور تبہ حمیری نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف ایک خط لکھا اور ایک عالم کو دیا کہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جلوہ افروز ہوں، آپ کی ولادت ہو اور ان سے تمہاری ملاقات ہو تو پھر یہ خط ان کو دے دینا۔ خط کا مضمون کیا تھا کہ اے آخری زمانے کے آخری پیغمبر، اے خداوند جہاں کے برگزیدہ رسول، اور اے قیامت کے دن مجرموں کی شفاعت کرنے والے، اے نبی آخر الزمان، میں تبہ حمیری آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ روز محشر مجھے بھول نہ جانا اور قیامت کے دن میری شفاعت کرنا۔ پھر ان علماء کی نسل در نسل سے ابو یعلا ایک آدمی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو ابو یعلا نے تبہ حمیری کا یہ خط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس قیامت کے دن یہ تبہ حمیری کہہ رہا ہے میری شفاعت ضرور کیجیے گا۔ معزز ناظرین و ناظرات، ذرا غور کیجیے کہ تبہ حمیری کی اس کتابی اور قرآن مجید کی پاکیزہ کہانی پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد حادث سے 900 سال پہلے کی بات ہے، وہ کس طرح ایمان لا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میری شفاعت ضرور کرنا۔ اب جب بندہ مومن کو خانہ کعبہ میں جانے کی سعادت مل جائے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھے، بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اچانک جب خانہ کعبہ نظر آئے، بیت اللہ نظر آئے، تو جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف کھلتے ہیں اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ایک دروازہ کعبے کی طرف، دوسرا میزاب کی طرف، تیسرا حجر اسود کی طرف، رکن یمانی کی طرف، مقام ابراہیم کی طرف، اور آب زمزم کی طرف، کوہ صفا کی طرف اور کوہ مروہ کی طرف۔ یہ 8 دروازے جنت کے ہر وقت ان مقامات کی طرف کھلے رہتے ہیں۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی اور مزاب رحمت کے ایک پتھر کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرشمہ سازی ہے اور اس کی قدرت کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اور کس انداز سے اپنے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ ان قبروں کا بھی طواف کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی قبروں پر جانے والوں کو بدعتی اور مشرک کہنے والے لوگ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیتے رہے اور چومتے رہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر یعنی حجر اسود کو پہچانتا ہوں۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، یعنی پتھر تو میرے نبی کی نبوت کو پہچانے اور اے انسان تو ہی میرے نبی کی نبوت کا انکار کرے۔ اب کعبۃ اللہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کی مانند ہے اور حجر اسود آپ کا دست مبارک ہے۔ اتنے کمالات اور فضائل ہیں کعبۃ اللہ کے اندر اور اتنی برکات ہیں۔ مسجد الحرام میں ایک دن کی 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا ثواب 1,35,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا اندرونی حصہ جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وضو فرمایا تھا اور پھر اس کی دیوار پر پائے مبارک رکھ کر براق پر سوار ہوئے تھے۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ جب اللہ کریم کے پاس عرش عظیم کا تقدس، بیت المعمور کی پاکیزگی اور لوح و قلم کی وسعت موجود تھی تو پھر اس خطۂ ارضی پر خانہ کعبہ بنوانے کی ضرورت کیا تھی، اور اس مرکز زمین پر بیت اللہ شریف اور اپنا گھر تعمیر کروانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اپنا نائب بناتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہمارے سوا کوئی اور مخلوق بھی پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گی اور زمین پر فساد پھیلائے گی، جبکہ صبح و شام ہم تیری حمد و ثنا تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل سے ایک ذرا بار کوتاہی نہیں کرتے، تیری حمد و ثنا میں گم رہتے ہیں، تو پھر ایسا انسان پیدا کر رہا ہے کہ جو فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس جواب پر غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے۔ تو فرشتوں نے اللہ کے فرش کے نیچے، عرش کے نیچے پناہ لے لی۔ پھر فرشتوں نے عرش عظیم کے ارد گرد 7 چکر لگائے، طواف کیا، حتیٰ رضی عنہم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صدا پر راضی ہو گیا۔ اور پھر فرشتوں سے فرمایا ابنو الیہ بیتن فی الارض، کہ زمین پر میرے لیے ایک گھر بناؤ کہ بنی آدم پر جب میں اس کے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب پر ناراض ہوں تو وہ جب اس گھر میں آئے پناہ لے تو پھر میں اس کو بخش دوں جس طرح تم نے کیا، پھر میں اس پر راضی ہو جاؤں جس طرح تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم پر زمین پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ تو جب بندہ مومن اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اور آپ کو فالو کرتے ہوئے، آپ کی تقلید کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ کو طواف کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی ذات وہ غفور و رحیم ذات ہے جو اس کے سارے گناہ بخش دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتی ہے جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو اور وہ دنیا میں آیا ہو۔ جب ایک گناہ گار بندہ اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے گھبراؤ نہیں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں اور میں پروردگار ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور جو بھی وہ سوال کریں اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ زیادہ ہیں جن کو احاطہ بیان میں لایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک طواف کرتی رہی، یعنی بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔